دبئی پولیس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان آج ہونے والے ایشیا کپ کے ہائی وولٹیج مقابلے کے حوالے سے قواعد جاری کر دیے۔ دبئی پولیس نے عوام کو مطلع کیا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق 6:30 پر شروع ہونے والے میچ کے لیے اسٹیڈیم کے دروازے 3 گھنٹے پہلے کھول دیے جائیں گے۔ جو افراد اسٹیڈیم میں داخل ہونا چاہتے ہیں انہیں داخلے کی اجازت صرف تبھی ملے گی جب وہ ایک درست ٹکٹ دکھائیں گے۔ پولیس نے غیر مجاز پارکنگ سے خبردار کرتے ہوئے مدعوؤں کو یقین دہانی کرائی کہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے مخصوص جگہیں مختص کی گئی ہیں۔ مزید یہ کہ ایک بار اسٹیڈیم میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ دبئی کے ایونٹ سیکورٹی کمیٹی نے کرکٹ میچ کے دوران شائقین سے درخواست کی ہے کہ وہ قواعد کی پاسداری کریں تاکہ متحدہ عرب امارات کی تہذیب اور مہذب تشخص کو اجاگر کیا جا سکے۔ انتظامیہ نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اسٹیڈیم کی سیکورٹی میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ اس سلسلے میں سخت جرمانے بھی مختص کیے گئے ہیں اور دبئی پولیس کے اسسٹنٹ کمانڈر ان چیف برائے آپریشنز اور دبئی ایونٹ سیکورٹی کمیٹی کے چیئرمین میجر جنرل سیف میر المرزوری نے کہا ہے کہ جو شخص اسٹیڈیم میں بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے یا ممنوعہ اشیاء جیسے آتش بازی لے کر آتا ہے اسے 1 سے 3 ماہ کی قید اور کم از کم 5,000 درہم اور زیادہ سے زیادہ 30,000 درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ شخص میچ کے دوران تشدد کرتا ہے، تماشائیوں یا میدان پر چیزیں پھینکتا ہے یا توہین آمیز زبان استعمال کرتا ہے، اسے بھی قید کی سزا اور 10,000 درہم سے 30,000 درہم تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز، جانور، غیر قانونی یا زہریلے مرکبات، پاور بینک، آتش بازی کا سامان، لیزر پوائنٹرز، شیشے کی اشیاء، سیلفی سٹکس، مونوپوڈز، چھتریاں، تیز دھار آلات، سگریٹ نوشی یا سامان، باہر کا کھانا یا مشروبات اور جھنڈے یا بینرز لانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ ہائی وولٹیج مقابلہ آج ہوگا اور پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں اس وقت سخت مقابلے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں یہ میچ جیتے گا، اور پاکستان کی جیت کی خوشی میں انڈیا میں کیا رد عمل آتا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.